अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही आम बीमारी जो कि तकरीबन दुनिया के 50% लोगों में पाई जाती है, यानी दुनिया की जितनी आबादी है उसमें तकरीबन निस्फ लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। बाज़ लोगों में इस बीमारी की तो अलामात हो सकती हैं, बाज़ लोगों में इसकी इस बीमारी की कई सिम्टम होती है, साइंस होती है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बीमारी होती है लेकिन उसमें ज़ाहिर उनको कुछ तकलीफ़ नहीं होती और ना उनमें उस बीमारी की थोड़ी सी अलामात पाई जाती हैं। इस बीमारी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं और एच पाइलोरी इन्फेक्शन अमूमन मैदे में या आंतड़ियों में, इंटेस्टिन में ज़ख़म पैदा करती हैं जिसको अल्सर कहते हैं। अगर बर वक्त एच पाइलोरी इन्फेक्शन की तशख़ीस ना हो, उसका इलाज ना हो, तो ये तकरीबन 3 से 4% लोगों में फिर मैदे के कैंसर का भी सबब बन सकता है, जो कि इंसान की ज़िंदगी की ख़ात्मे का भी सबब फिर होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बीमारी की अलामात को पहचानें, उसकी जो साइंस है, सिम्टम्स है, इस बीमारी की वजह से जो तकालीफ होती है उसको हम पहचानें। बर वक्त इसके लिए जो तशख़ीस होती है, जो लेबार्टरी टेस्ट होते हैं, उसको हमको उसके बारे में मालूमात हासिल हों और फिर उसके लिए जो इलाज है, जो जो उसके इलाज के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती है उसके बारे में भी हमको आगाही हासिल हो, ताकि हम इसकी बर वक्त इलाज करके ना सिर्फ तकालीफ से बच सके बल्कि इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती है बीमारी की, उससे भी अपने आप को बचा सके। मैं रहीमुल्लाह खान हूँ और क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इसके लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और इस इन्फेक्शन की अलामात के बारे में मैं आप लोगों को तफसील से आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो कोशिश कीजिए मेरे साथ आज की ये वीडियो आखिर तक देखिए। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया आप लोगों को कि बाज़ लोगों में तो इस बीमारी की कुछ अलामात होती है, लेकिन बाज़ लोग जो इस इन्फेक्शन से, एच पाइलोरी इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब जिन लोगों में इसकी अलामात होती है वो क्या क्या हो सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा मैदे पेट से रिलेटेड यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा साइंस और सिम्टम होते हैं। सबसे पहले उसमें यह होता है कि ऐसे लोगों को जो इनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है उनको मैदा की जगह पर दर्द महसूस होती है। ये दर्द एक बर्निंग सी यानी जलन सी की कैफियत के साथ भी होती है। इंसान को मैदे में जलन भी महसूस होती है और दर्द भी हो सकती है। अगर ये दर्द या इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हुआ हो तो ये दर्द पूरे पेट में भी महसूस की जा सकती है और ख़ास तौर पर अगर मैदे के पिछले दीवार के अंदरूनी साइड पर, पिछले बैक साइड पर अगर हो तो फिर आपको ये दर्द आपके कमर में भी महसूस होगी। इसके अलावा इसके साथ यानी बर्पिंग या कच्ची दुकारें भी आती है, इंसान को मुंह में कट्टा कट्टा पानी भी आता है, पेट में हवा यानी फ्लैटुलेंस भी होती है, गैस भी होती है, बाज़ औक़ात यानी दिल कच्चा भी होता है, वॉमिटिंग की सी हालत भी हो जाती है और इसके अलावा इसमें भी भूख नहीं लगता और वज़न भी कम होता है। तो ये तो थी चंद अलामात इस बीमारी के बारे में, यानी इस बीमारी की, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की चंद अलामात होती हैं। नाज़रीन, मैं आपको एच पाइलोरी के बारे में बताऊं कि ये एक ऐसा जरासीम है जो कि तकरीबन हर इंसान, तकरीबन 50% लोगों को इफ़ेक्ट करता है और ये मैदे के जो ज़ख़म होता है या अल्सर होता है 90% ये उसी में उसका ज़िम्मेदार यही बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा जो एक क्लास ऑफ ड्रग है या जो अद्वियात है, हम अक्सर लोग दर्द की अद्वियात ज़्यादा खाते हैं तो वो भी हमारे मैदे में ज़ख़म का सबब बनती है। लेकिन ये दो रीज़न, इसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन और बेजा ज़्यादा अद्वियात, दर्द वाली अद्वियात जिसको एनसेड ग्रुप कहते हैं, अगर हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे मैदे में ज़ख़म का सबब बनती है। तो नाज़रीन, ये तो थी चंद बातें एच पाइलोरी के बारे में कि ये जो बैक्टीरिया है आमतौर पर मुंह के ज़रिए एक बंदे से, इन्फेक्टेड बंदे से दूसरे बंदे को होता है, या ये
فیکل میٹیریل سے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ دو زیادہ ذریعے ہے انفیکشن ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ لگتی ہے. زیادہ تر انڈر ڈیولپڈ لوگوں میں یا پانی کی وجہ سے بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو کہ جہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں, تو ان میں بھی یہ اس بیماری کی ایچ پائلوری انفیکشن کی شرح زیادہ ہوتی ہے. ناظرین, ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس بیماری کی تشخیص ہم کیسے کریں گے. ہم علاج سے پہلے یا ادویات استعمال کرنے سے پہلے اس کے لیے جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کو پتہ چلے اگر کسی میں یہ وہ علامات ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, اگر کسی میں یہ علامات پائی جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کا ڈاکٹر اس کو اس کی 3-4 طریقوں سے ایچ پائلوری انفیکشن کی تشخیص ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ کے خون کا نمونہ لے کے بھی لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹ ہو سکتی ہے ایچ پائلوری انفیکشن کی, کہ آپ کو ایچ پائلوری انفیکشن ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کی جب آپ سانس باہر نکالتے ہو تو ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بریتھ ٹیسٹ بولتے ہیں, جس میں ایک خاص لیکوڈ یا ٹیبلٹ وغیرہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ سے پہلے پلائی جاتی ہے. بعد میں وہ جو آپ کی ایکسہیل ہے یا آپ کی سانس باہر نکالتے ہو اس کی ڈاکٹر اس کی وہ کر کے پھر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایچ پائلوری پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے. یہ بہت اتھینٹک ٹیسٹ ہے یہ بریتھ ٹیسٹ, تقریباً 98% اس کی ایکوریسی ہوتی ہے. اور اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایک دفعہ اس کا علاج کریں, یعنی آپ ایک ٹریٹمنٹ کورس ڈاکٹر اس کو لکھیں, تو اس کو دوبارہ بھی اپنے لیے 1 مہینہ بعد یا 2 مہینہ بعد ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے ان کو ڈاکٹر نے اس کی ٹریٹمنٹ تجویز کی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ پلان کتنا کامیاب رہا ہے. تو اس کی اسسمنٹ کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سٹول کے ذریعے بھی سٹول کا نمونہ لے کے بھی لیبارٹری میں ایچ پائلوری انفیکشن معلوم کی جا سکتی ہے کہ ہے یا کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ڈاکٹر کمپلیکیشن یا آپ کی بیماری کی سٹیج معلوم کرنے کے لیے مختلف پروسیجر بھی استعمال کر سکتا ہے, جس میں انڈوسکوپک پروسیجر ہوتی ہے, ایکوگرافک پلس انڈوسکوپک پروسیجر ہوتی ہے, یا بایوپسی بھی آپ کا ڈاکٹر لے سکتا ہے آپ کے معدے میں ایک خاص انڈوسکوپ اندر کر کے, تو وہ معلوم بھی کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو السر ہے یا نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو انفیکشن جو ایچ پائلوری انفیکشن ہے اس نے جو ڈیمیج کیا ہے, جو زخم پیدا کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, تو آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے وہ پروسیجر بھی انڈوسکوپک پروسیجر بھی آپ لوگوں کو ایڈوائز کر سکتا ہے. تو تشخیص کے متعلق جتنے بھی پروسیجر ہے وہ تو آپ لوگوں کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ کرو گے, تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی جو تکلیف ہے اس کا بر وقت پتہ چلے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ ایچ پائلوری انفیکٹڈ ہے, تو یہ ایچ پائلوری جو جراثیم ہے یا بیکٹیریا ہے یہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. یعنی یہ 100% اس کی کیور نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ لوگوں کو اس کی ایک ٹریٹمنٹ پلان دیتا ہے, اس کے لیے دو سے زیادہ اینٹی بائیوٹک بھی اکٹھے یوز ہوتے ہیں. مختلف قسم کے کمبینیشن آف میڈیسن ایچ پائلوری انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں جو مین اینٹی بائیوٹک وغیرہ یوز ہوتے ہیں اس میں ایموکسیسیلین, کلیریتھرومائسین, لیوفلوکسیسین اور موکسیفلوکسیسین, یہ اینٹی بائیوٹک میں سے کو سلیکشن کر کے یعنی ڈبل تھراپی اینٹی بائیوٹک کی دی جاتی ہے, اور یہ 10 دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا 14 دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ان ادویات کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈاکٹر آپ لوگوں کے لیے معدے کے زخم سے, معدے کے تیزابیت سے آپ لوگوں کی زخم کو محفوظ کرنے والی جو ادویات ہے, جس میں مختلف قسم کے PPIs ہیں, جس میں لینسوپرازول یا اومیپرازول یا اسومیپرازول, اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اس کے لیے آپ لوگ بسمت سلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہو, جو کہ وہ بھی آپ لوگوں کے زخم کو معدے کی تیزابیت سے بچاتا ہے. تو ان چیزوں کا, ان ادویات کا جو کورس پیریڈ ہے وہ آپ لوگوں کو لازم کمپلیٹ کرنا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کی جو انفیکشن ہے اس کی بہت حد تک وہ ریزسٹنس پیدا نہ ہو, آپ لوگوں کی جو جراثیم ہے ایچ پائلوری اس میں ریزسٹنس پیدا نہ ہو, اور آپ لوگوں کو جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس سے زیادہ فائدہ ملے. اگر ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ناظرین اگر
آپ میں سے کوئی بھی وہ تکالیف پھر بھی محسوس کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کا ڈاکٹر آپ لوگوں کو ایک دوسرا کورس بھی دوسرے اینٹی بائیوٹک پر مبنی بھی کروا سکتا ہے 2-3 مہینے بعد، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے رزلٹ ملے۔ اس لیے ہو سکے تو کوشش کریں کہ اپنے لیے ایک سیکنڈ وزٹ میں اپنے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی ریپیٹ کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اگر آپ لوگوں کی کمپلیٹ ایریڈیکیشن نہیں ہوئی ہے، آپ لوگوں کو سائنس سمپٹمس پھر بھی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ایک کورس اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوسری بھی لینی چاہیے۔ ناظرین، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں، اگر ہم اس انفیکشن کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور خود سے دوائیاں لینے لگتے ہیں، تو انفارچونیٹلی خدا نہ کرے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایچ پائلوری انفیکشن پھر جس کی وجہ سے جو السر پیدا ہوتی ہے، وہ السر آنتڑیوں میں بھی ہو سکتی ہے، جس کو ڈیوڈینل السر بھی کہتے ہیں، اگر معدے میں ہے تو پیپٹک السر بولتے ہیں۔ کبھی یہ السر کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر بہت حد تک یعنی اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بیماری کو وقت پر اپنے سائن سمپٹم کو دیکھ کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ وقت پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج شروع کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے جو علامات میں نے بتائی تھی کسی میں بھی ہے تو وہ ان علامات کی صورت میں کسی بھی گیسٹرو-انٹرالوجسٹ کے پاس جا کے اپنی ٹریٹمنٹ شروع کرے۔ آپ لوگوں کا ڈاکٹر آپ لوگوں کو بیسٹ ادویات، آپ لوگوں کی انوائرمنٹ، آپ لوگوں کی جو ادھر ایتھنٹک رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کی صحت کو دیکھے آپ لوگوں کو میڈیسن اس کی ڈوزیج بھی سلیکٹ کر کے دے گا، اور آپ لوگوں کو ایک ٹریٹمنٹ پلان بھی دکھا دے گا۔ ناظرین، یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، اگر ہم اس باری کے جو سائنس سمپٹم ہے اس کو تھوڑے نظر انداز کرتے ہیں تو جو السر بنتی ہے کبھی کبھی اس سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو خون ہے وہ سٹول میں یا پاخانہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کیس میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیویئر ہے، وہ پھر انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو ملینا بولتے ہیں۔ اس لیے چاہیے آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس انفیکشن میں ہو تو وہ وقت پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اپنے جتنے بھی سائن سمپٹم ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کر کے اپنا علاج شروع کرے۔ ناظرین، یہاں آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات میڈیسن کے بارے میں یوز کروں کہ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ ادویات لے لے ایچ پائلوری انفیکشن کے لیے، اگر ان کو اس دوائیوں کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا وامیٹنگ ہو، ڈائیریا ہو یا سکن ریش ان کو آئے، تو ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر کو ضرور آگاہ کیجیے تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ پلان تجویز کر سکے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جس میں نے آپ لوگوں کو ایچ پائلوری کی انفیکشن کی علامات، اس کے لیے استعمال ہونے والے ادویات اور تشخیص کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر کی، آپ اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے دوست لوگوں کے ساتھ میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اہم ٹاپک لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔